अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से तकरीबन 70 साल पहले 3 अरबी चरवाहे फिलिस्तीन के पहाड़ों के अंदर अपनी बकरियां चरा रहे थे कि अचानक से इनकी एक बकरी झुंड से अलग होकर एक खुफिया गार के सामने जा निकली। ये चरवाहा इसके पीछे पहुंचा तो यहाँ पे इसने खुफिया गार को देखा, जिसके अंदर जाने पर इसे 2 बहुत पुराने मिट्टी के जार मिले। इन जार को खोलकर देखा गया तो उसके अंदर कहीं बहुत ही पुराने पेपर स्क्रॉल मौजूद थे, जो कि इन चरवाहों के किसी काम के नहीं थे। लिहाजा इन लोगों ने इन्हें बाजार जाकर बेच दिया। यहाँ से ये स्क्रॉल एक अमेरिकी साइंटिस्ट के हाथ लगी और उसने ये राज खोला कि दरअसल ये यहूदियों की आसमानी किताब तौरात का असल नुस्खा है, जो किसी और स्टाइल के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन सबसे बढ़कर कि आज की तौरात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जिसका मतलब ये है कि आज के मौजूदा तौरात के अंदर बहुत कुछ बदलाव हो चुके हैं, क्योंकि इस साइंटिस्ट जॉन सी ट्राइबर ने इस वक्त मौजूद तौरात के सबसे पुराने नुस्खे से इसका मुआयना किया, जो कि तकरीबन 1800 साल पुराना है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इन दोनों के लिखने का स्टाइल बिल्कुल एक जैसा था। इन स्क्रॉल ने ये बात साबित कर दी कि ये तौरात के सबसे पुराने नुस्खे ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 200 साल पहले के हैं, यानी इसमें टैरिफ या बदलाव के चांसेस तकरीबन ना के बराबर है। पर अफसोस ये कि मुकम्मल नहीं है, बल्कि इसके अंदर तौरात का कुछ हिस्सा मौजूद है और इसके अंदर एक पैगंबर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का जिक्र भी मौजूद है, जिन्हें क्रिश्चियन या जूस प्रोफेट आइजा के नाम से जानते हैं। उस वक्त क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश नहीं हुई थी, लिहाजा क्रिश्चियनिटी भी मौजूद नहीं थी, इसलिए मैंने जूस या क्रिश्चियन दोनों का नाम लिया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम या फिर प्रोफेट आइजा 100 साल के बाद नींद से जागकर जब वापस आए तो यहूदी कौम इन्हें भी खुदा का बेटा कहकर शिर्क करना शुरू कर दिया था। इनके बहुत सारे पेशन गोइयां इस किताब के अंदर मौजूद है। पहली यह है कि जिस वक्त बाबुल का बादशाह बख्त नसर यहूदी कौम को गुलाम बनाकर और यरूशलेम शहर को तबाह करके इन्हें अपने साथ लेकर गया, हजरत उज़ैर ने पेशन गोई की थी कि बहुत जल्द इसकी सल्तनत को और एक बादशाह तबाह करके रख देगा और यहूदी कौम को दोबारा यरूशलेम शहर के अंदर लाकर आबाद करेगा। और पेशन गोई के मुताबिक बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि साइरस द ग्रेट या जुल्करनैन बादशाह ने यहूदी कौम को बख्त नसर की सल्तनत को तबाह करके आज़ाद करवाया और इन्हें यरूशलेम शहर के अंदर आकर आबाद किया। इसीलिए यहूदी कौम आज भी जुल्करनैन बादशाह को अपना मसीहा कहकर याद करती है। ये पेशन गोई तौरात के नुस्खे के अंदर लिखे जाने से तकरीबन 300 साल पहले पूरी हो चुकी थी। इसके बाद इनकी दूसरी पेशन गोई के अंदर एक ऐसे पैगंबर का जिक्र है जो कि आखिरी जमाने के अंदर आने वाले हैं और वो अंबिया के सिलसिले को खत्म करने वाला होगा। इसका ज़हूर मदीना शहर के अंदर होने वाला है। आइजा 42 में लिखा है कि देखो मेरा गुलाम जिसे मैं कायम रखता हूँ, मैं इसके अंदर अपनी रूह को डालूंगा, वो दुनिया में इंसाफ करेगा और वो जब तक जमीन पर इंसाफ कायम ना कर दे वो पीछे नहीं हटेगा। इसे कोई भी रोक नहीं सकेगा। मैं बुतों को अपनी तारीफ छीनने नहीं दूंगा। जिन आबादियों में केदार के लोग रहते हैं वो खुश हो जाए और सेला के लोग भी पहाड़ पर चढ़कर खुशियां मनाएंगे। इस पेशन गोई में केदार के लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे का नाम है, जिनकी आबादी अरब के अंदर बहुत ज्यादा मौजूद थी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ताल्लुक भी इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनके बेटे केदार की नस्ल से ही था। इसके अलावा पेशन गोई के अंदर बुतों की इबादत का जिक्र भी मौजूद था। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि उस जमाने के अंदर अरबों में बुतों की न सिर्फ पूजा की जाती, बल्कि काबा के अंदर भी 360 बुत रखे हुए थे। ये बात क्लियर है कि वो पैगंबर अरब के अंदर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे केदार की नस्ल से आएगा, जो कि मक्का और मदीना के अंदर उस वक्त ज्यादातर आबाद थे। पेशन गोई का दूसरा हिस्सा बताता है कि इसकी आमद पर अल्लाह के लोग पहाड़ पर चढ़कर खुशियां मनाएंगे और हैरत अंगेज तौर पर ये सैलाब और ये पहाड़ भी आज भी बिल्कुल उसी लोकेशन के साथ मस्जिद नबवी से सिर्फ 500 मीटर के फासले पर मौजूद है। बिल्कुल यही वजह थी कि यहूदी कौम को ये कंफर्म था कि वो आखिरी पैगंबर मदीना के अंदर आने वाला है। लिहाजा 1000 साल से वो इस कयामत के मुंतजिर थे जो पूरी दुनिया के अंदर आकर इंसाफ कायम करेगा, बुतों की इबादत को खत्म करेगा और इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। यहूदी कौम इसी पैगंबर के इंतजार के अंदर फलस्तीन से मदीना के सबसे पास मौजूद इलाके खैबर के अंदर आकर आबाद हो गए
اور اسے اپنا مرکز بنا لیا۔ ان کی آبادی یہاں بڑھنے لگی تو عربی اور یہاں کے موجودہ یہودیوں کے درمیان اکثر چھوٹی موٹے جنگیں ہوا کرتی، اور یہ لوگ جو کہ بزنس مائنڈ کے لوگ تھے لہٰذا مالی طور پر کافی مضبوط تھے۔ ان کے قلعے مدینہ کی ایک سائٹ پر موجودہ شہر کو پروڈکشن کا کام بھی کرتے تھے۔ اسی انتظار کے اندر ایک دن موسیٰ بن عمیر اچانک سے مدینہ پہنچ کر اعلان کرتے ہیں کہ مکہ کے اندر ایک نبی آیا ہے جو کہ آخری پیغمبر ہونے کا دعوے دار ہے۔ یہودیوں کو لگا کہ شاید یہ وہی پیغمبر ہے، لیکن ایک عربی زبان بولنے والا پیغمبر جو کہ ان کی نسل بنی اسرائیل سے نہ ہو، یہ یقین کرنا ان کے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ لہٰذا ان لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار کر دیا کہ یہ پیغمبر ہے ہی نہیں، جبکہ مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہچان کر آپ کے ہاتھ پر سب سے پہلے اسلام کو قبول کر لیا۔ انہی یہودیوں نے جنگ خندق پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا کہ مدینہ پر حملہ کی صورت کے اندر ہم آپ کا ہمیشہ ساتھ دیں گے، بدلے میں صرف ہمیں اپنے مال و جان کی حفاظت کی ضمانت چاہیے۔ پر اپنی وعدہ خلافی کی عادت کی وجہ سے ان لوگوں نے جنگ خندق سے پہلے کفار مکہ کا ساتھ دیا، لیکن حضرت سلیمان فارسی کے مشورے پر خندق کے آئیڈیا کی وجہ سے کفار مکہ یہ جنگ جیت نہ پائے۔ اس کے بعد باری آئی یہودیوں سے بدلہ لینے کی، جن کے قلعے خیبر کے اندر موجود تھے، اور اسی جگہ پر ہوئی تھی جنگ خیبر۔ حضرت سلمان فارسی کو بھی ایک ایرانی پادری نے یہ مشورہ دیا تھا کہ مدینہ کے پاس بہت جلد ایک پیغمبر آنے والے ہیں، لہٰذا تم بھی وہاں جا کر آباد ہو جاؤ۔ لہٰذا وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاش کے اندر نکلے تو جس قافلے کے اندر وہ سوار تھے اس قافلے کو لوٹ لیا گیا اور آپ کو غلام بنا کر مدینہ کے اندر بھیج دیا گیا، جہاں پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مل کر ان کی نبوت کی تصدیق کی اور آپ کے صحابہ میں شامل ہو گئے۔ پر یہودی قوم یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اندھی رہی۔ ان کے ایک بزرگ ربی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش پر آسمان کے اندر ایک بہت ہی روشن ستارہ دیکھا جو کہ تورات کے اندر آخری نبی کے پیشن گوئی کے طور پر واضح طور پر موجود تھا۔ لہٰذا یہودی ربی نے ایک بہت بڑی میٹنگ کو بلایا کہ اس نبی کو تلاش کیا جائے جو کہ اس رات کو اس ستارے کی روشن ہوتے وقت پیدا ہوا۔ لہٰذا باقاعدہ طور پر ایک شخص کو مکہ مدینہ کے اندر بھیجا گیا تاکہ وہ گھر گھر جا کر یہ کنفرم کرے کہ کیا اس رات کو مکہ شہر میں کسی بچے کی پیدائش تو نہیں ہوئی۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اس ڈر سے یہودی کو سچ جان کر بچپن سے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان کی دشمن نہ بن جائے، آپ کی پیدائش کو خفیہ رکھا، اور اس میں بھی اللہ کے مسئلے تھے، کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا کہ اپنی دعوت کے دوران وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ اور یہ مسئلے تب سمجھ میں آئی جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت پر بھی یہودی قوم نے ان کا انکار کر دیا، سوائے کچھ یہودیوں کے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور اسلام کے لیے اپنی جان بھی دی۔ حتیٰ کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اندر کی خبر دی تھی کہ خیبر کے یہودیوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا اپنا معاہدہ توڑ کر کفار مکہ کا ساتھ دینے کا پلان کیا ہے، تو دراصل یہ خبر دینے والا بھی ایک یہودی تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا تھا۔ یہ شخص سیدھا یہودی قوم کے پاس خیبر کے اندر پہنچا اور لوگوں کو قائل کیا کہ میری بات سنو، یہ اندر کی خبر ہے کہ کفار مکہ کا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ امن کا معاہدہ ہو چکا ہے اور وہ بہت جلد مدینہ کو چھوڑ کر واپس مکہ جا رہے ہیں، لیکن تم لوگوں نے جنہوں نے وعدہ خلافی کی ہے تمہاری بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ سوچ لو کہ وہ تمہیں لاوارث محمد اور ان کے ساتھیوں کے حوالے کر کر چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیونکہ آخرکار وہ بھی محمد کی نسل کے لوگ ہیں۔ اگر میری بات پر یقین نہ ہو تو امانت کے طور پر کفار مکہ کے کچھ بڑے لوگوں کو اپنے پاس خیبر کے قلعے کے اندر روک لو، سچ خود بخود تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اسی یہودی نے بالکل یہی بات کفار مکہ سے جا کر کہی کہ یہودیوں کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دوبارہ سے معاہدہ ہو گیا ہے اور وہ بہت جلد محمد کا ساتھ تمہارے خلاف دینے والے ہیں اور وہ تمہارے خلاف لڑنے والے ہیں
اور اب کی بار اپنی وفاداری رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ثابت کرنے کے لیے تمہارے کچھ بڑے لوگوں کا سر قلم کر کے محمد کو پیش کریں گے۔ جب کفار مکہ کا ایک سفیر ان کے پاس گیا تو یہودی قوم نے ان کے کچھ بڑے لوگوں کو بطور ضمانت ان کے قلعوں کے اندر رکھنے کی اجازت مانگی، تو غلط فہمی کے اندر یہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دینے سے پیچھے ہٹ گئے، اور یہ جنگ جو کہ مسلمانوں کے مدینہ کے اندر سروائیول کا سوال تھا وہ ٹل گیا، ورنہ زمینی آکار کے مطابق اگر یہ جنگ ہو جاتی تو خدا نہ خواستہ مدینہ کے اندر مسلمانوں میں کوئی بھی زندہ نہ بچتا، پر اللہ کا یہ وعدہ تھا کہ میرے نبی کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، لہٰذا جب کفار مکہ واپس چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے حکم ہوا کہ مسلمان خیبر پر حملہ کرے، کیونکہ ان لوگوں نے وعدہ خلافی کر کے مسلمانوں کی جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ جنگ خیبر کا مکمل واقعہ ہم الگ سے ایک ویڈیو کے اندر تفصیل سے جانیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، اور ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔